کیا بھائی میرے محترم ناظرین، اس مولوی صاحب چھوٹے مولوی نے کہا کہ پیغمبر نے تو کہ یہ کہا اقتدوا باللذین من بعدی ابا بکر و عمر. یہ فریز ہو گیا بھائی، یہ مولوی جو ہے محمودی صاحب فریز ہو گئے. اچھا میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کو آپ کے خود علماء نے کہا کہ حدیث جھوٹ ہے، بلکہ عمر نے خود بولا یہ حدیث جھوٹ ہے. عمر نے کیوں جھوٹ بولا؟ عمر نے اس لیے جھوٹ بولا بھائی، اس حدیث کو جھٹلا دیا. عمر نے یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار الفکر دار حیات تراث سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 1207 ہے، حدیث نمبر ہے 6830. یہ الا ان بیعت ابی بکر كانت انما كانت بیعت ابی بکر فلتہ. بیعت ابو بکر کیا تھا؟ فلتہ تھا. ولكن وقى الله شرها، اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا دی. ابو بکر کی بیعت غلطی تھی. اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فلتہ کس کو بولتے ہیں؟ غلطی کو بولتے ہیں، یا ایک امر جو اچانک بن جائے. ٹھیک ہے نا، یہ کہتا ہے اچانک بن جائے، اچانک نہیں ہے. فلتہ بولتے ہیں، غلط کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک چیز جو اچانک بن جائے، بغیر سوچے سمجھے کسی کو کر دیں، اس کو کر دیں، تو اس کو بولتے ہیں ہم فلتہ. ہم چلو مان لیتے ہیں کہ فلتہ اسی کو، غلطی کو نہیں بولتے. ٹھیک ہے نا، اچانک بن گیا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سے کہہ دیا کہ تم ابو بکر کی اتباع کرنا، تو یہ اس نے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ فلتہ؟ پہلی بات ہے کہ خود عمر نے اقتدوا باللذین من بعد ابا بکر و عمر اس کو جھٹلایا دیا. اس کے جھوٹ ہونے کا اور بھی بہت باتیں ہیں ان کے اپنے خود. اور سن لو بھائی سن لو. پھر احادیث معلہ. تو کٹ گیا تھا، میں کیا کروں، کٹ گیا تھا، میرا تو نہیں کٹا تھا نا. چاپ دار الاثار تالیف ابی عبد الرحمن مقبل ابن ہادی الوادعی. پھر آپ دیکھ لینا بھائی، اس کے ریپیٹ کو دیکھ لینا. یہ سنہ 2000 میں دار الاثار والنشر والتوزیع میں چھپی ہے. اس کا حدیث کے اس کتاب کا کیا ہے؟ احادیث معلہ، ضعیف احادیث جن کا ظاہر صحیح ہے. اچھا انہی احادیث میں کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، اسی ظاہر میں انہی احادیث میں ایک حدیث ہے، صفحہ نمبر 118 میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. صفحہ نمبر 118، صفحہ نمبر 118، حدیث نمبر 120. اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر. قال ابو عبد الرحمن هلال مولى الربعي مجلوهول لم يروي عنها الا عبد الملك بن عمير ولم يوثق معتبر. بلي وزاد المناوي ان ابن حجر يقول ابن ابا حاتم عله بن ربعي بن خراش لم يسمعه من حذيفه وما ذكر ان حديث ابن مسعود وحديث انس يشهدان له لا يصلح لانه منقطع وهما شديد الضعف. بہرحال یہ حدیث بہت ہی ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کن کا قول ہے؟ یہ قول ہے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ہادی الوداعی صاحب کا. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں یہ کتاب ہے. ارے بھائی بات سنو، ایک منٹ. نہیں بھائی سن لو الاحکام فی اصول الاحکام تالیف ابن حزم الظاہری. گھنٹے سے آپ بول رہے ہیں، میرے باتوں کا جواب نہیں دے رہا، آپ لوگوں کو درس دیتے ہیں، میرے ساتھ مناظرہ کرتے ہو. بھائی آپ نے حدیث پڑھی ہے، ضعیف حدیث پڑھی ہے. میں اسی میں کوئی غیر مرتبط بات تو نہیں کر رہا، آپ کی حدیث کو بتا رہا ہوں کہ حدیث غلط ہے. آپ نے اتنی دیر بات کیا نا، اب میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک موضوع پہ بات کرو، آپ نے بہت ساری باتیں چھیڑ دی، مجھے کہہ رہا تھا صبر کرو. تو اب تو آپ کو مجھے صبر کرنا ہوگا، آپ کو صبر کرنا ہوگا. میرے چپ خاموش، ایک موضوع پر آپ صرف آپ کے موضوعات پہ بات ادھر ادھر نہیں. بھائی میری بات سنو، آپ کیا بات کرنی ہوگی. میں وہی باتیں جو آپ نے ذکر کی ہے میں انہی کا جواب دے رہا ہوں. تم سن لو بھائی سن لو. اگر میں نے ایک منٹ، آپ اس کا جواب تب کریں جب پہلے سوال کا جواب کریں کہ پہلے تو اپنا ایمان کو. تم نے جو باتیں کی ہیں نا، تم ادھر 20 باتیں آ کے کہتے ہو، اس کے آخر میں ایک سوال کرتے ہو. میں ان 20 باتوں کا بھی جواب دوں گا نا پہلے، پھر آخر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. الاحکام فی اصول الاحکام تالیف ابن حزم الظاہری جزء السادس. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 80 میں. ابن حزم مجتہد بھی ہیں، بہت بڑے محدث محقق ہیں. اچھا ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 80 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا رِوَایَتُ اقتدوا باللذین من بعدی فحدیث لا یصح. اقتدوا باللذین، یہ حدیث صحیح ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے ہی نہیں، ختم بات. اور بھائی پہلی بات ہے، تجھے مناظرہ کرنا تھا نا، وہ تجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنی کتاب سے ہم آپ کے، جب میں نے آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا، اگر آپ میں عقل ہوتی نا، پگڑی تو لگا دی آپ نے، عقل کہاں؟ اور جب میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا، تو تم اپنی حدیث کو کیوں لے کے آئے ادھر؟
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر کی اقتدا کرو. اور بھائی میں آپ کی کتابوں کو مانتا ہی نہیں ہوں, ختم بات, استدلال کر ہی نہیں سکتے اپنی کتاب سے. دوسری بات, اب تمہارے اپنی کتاب سے بھی جو حدیث لے کے آئے ہو نا وہ بھی ضعیف لے کے آئے ہو. عقل ہے کہ نہیں بھائی؟ اپنی کتاب بھائی میں نے جو پڑھی میں نے 2 روایت پڑھی ہے. اچھا چپ چپ, یہ اس نے ابن حزم نے کیا کہا, وَأَمَّا رِوَایَةُ اِقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ ابا بکر وعمر فحدیث لا يصح, یہ حدیث غیر صحیح ہے, ختم بات. یہ آپ کے لیے بھی حجت نہیں ہے. اب چھوڑو. امام ترمذی نے اس کو مرفوع حدیث قرار دیا بھائی. امام ترمذی مرفوع ضعیف بھی ہو سکتا ہے, مرفوع یعنی سند ہے اس کا, مرفوع یعنی اس کے پاس. پلیز میں روزے کی حالت میں ہوں. بھائی صاحب میری باری ہے, میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی ہے نا, مجھے بات کرنا ہے تو آپ کے استدلال کا جواب دے رہا ہوں. میں روزے کی حالت میں ہوں, میں روزے کی حالت میں ہوں. میرے سے میرا نہ کرو, میرے سے مجھے چیخنے کی مجھے مجبور نہ کرو, مجھے پلیز مجھے بات سنو. دیکھو یہ مرفوع حدیث ہے, یعنی مرفوع حدیث یعنی اس کی سند ہے, اور سند والے حدیث جس کی سند ہے مرفوع ہے وہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. اچھا تو یہ حدیث غیر صحیح ہے, لیکن پلیز چپ کرو. پھر عمر نے جھٹلا دیا نا, عمر نے کہا ابو بکر کا بیعت فلتا ہے, وہ تو میں نے بخاری سے دکھا دیا, پھر اس کا بھی تم جواب دے دینا. اچھا پھر اس کے بعد یہ نمونہ قدرت, ٹھیک ہے نا, یہ اس کو کیا اللہ دے دیں, اللہ صاحب کو اللہ نمونہ سا. یہ جو ہے عجب تحفہ مل گیا میں آج. کہتا ہے کہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. نہیں بھائی جھوٹ نہ بولو, مظہری کہا تھا. تفسیر مظہری, آپ کا روزہ ہے. اوکے, تفسیر مظہری میں لکھا ہے یہ ابو بکر عمر. بھائی ہم آپ کے مفسرین کے مقلد ہیں, عقل کہاں تیری؟ اور بھائی آپ کے کتب, آپ کے مفسرین کے آراء اور اجتہاد, اس نے خود دیکھو, اس نے خود شروع میں کہا ہے کہ قرآن کی جو اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہے نا وہ دین سے خارج ہے, کافر. اس نے حدیث وغیرہ بھی پڑھی, میں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے. ابھی جو ہے اپنے فرقے کے مجتہد کا قول لے کے آیا کہ اس نے اپنے کتاب تفسیر میں لکھا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, اس سے مراد ابو بکر عمر. اور بھائی ہم اس کے مقلد ہیں, یا تو اس نے غلط بولا, جھوٹ بولا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کوئی اسماعیلیہ کے پاس چلے جائیں وہ کہیں گے صراط الذین انعمت علیہم, اس سے مراد آغا خان ہے. اگر کسی اور فرقے کے پاس جائیں وہ اپنے فرقے کی بات کرے گا. یہ اس سے ثابت نہیں ہوگا بھائی باتیں. آپ ہندوؤں کے پاس بھی چلے نا, ان کے کتاب میں بھی لکھا, ان کا گیتا لینا, ان کے گیتا میں لکھا ہے کہ ہندو مذہب صحیح ہے, تو پھر آپ ہندو بن جاؤ, کیونکہ ان کے کتاب قرآن سے بھی پرانا ہے, قرآن سے بھی پہلے کتاب ہے نا, تو پھر آپ ہندو بن جاؤ نا. ان کے کتاب میں لکھا ہے, جو چیز کتاب میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اتنا صحیح بھی ہے, ہمارے لیے اس کا ماننا ضروری ہے. اچھا اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ تم اپنا اسلام ثابت کرو. جب ہم نے ثابت کر دیا الحمدللہ کہ رسول اللہ, دیکھو میرا اسلام اس طرح ثابت ہے, اب اچھی طرح سے سن لو اچھی طرح سے بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میں نے آپ کے صحیح حدیث دکھا دی ہے مسلم سے, ابو عمر نے بات کی ہے اس سے منہ پھیر لیا, ابو بکر نے بات کی اس سے منہ پھیر لیا. قرآن مجید نے فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, منافق کی پہچان ہوتی ہے اس کے بات کرنے سے. اور قرآن کے میں نے بہت سارے آیات دکھا دیے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ مشرک اور منافق سے منہ پھیر لیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ کے رحمت سے آپ کیا ہو گئے, ان کے لیے لین ہے, مومنین کے وہ لین ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عزیز بلے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. مؤمنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف و رحیم ہے. تو جو ابو بکر عمر سے انہوں نے منہ پھیر لیا بھائی, ٹھیک ہے نا, قرآن کا حکم دیکھ کر مومن سے وہ تو منہ پھیر ہی نہیں سکتے, کیونکہ مومن کے لیے وہ کیا ہے, مومن کے لیے وہ رؤوف و رحیم ہے, مومن کے لیے وہ رؤوف رحیم ہے. منہ کس سے پھیریں گے, منافق سے اور مشرک سے. جب آپ کا اسلام امام ہم نے ثابت کر دیا, جب ہم نے ثابت کر دی کہ آپ کا امام دین کے دائرے سے خارج ہیں, دونوں شیخین خارج دونوں, تو پھر ثابت ہو گیا نا اسلام میں تو 2 ہی فرقے ہیں, شیعہ اور جماعت عمریہ. جب ابو بکر عمر یہ آپ کا فرقہ جب اساسی سے باطل ہو گیا, جب آپ کا امام ہی وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا, یا تو آپ چن لیں یا منافق یا مشرک ہے, اس سے تو تیسرا شق نکلتا ہی نہیں ہے. تو پھر ثابت ہو گیا الحمدللہ رب العالمین, فثبت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شیعہ حیدر صفدر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امت ہے. یہ ثابت ہو گیا. بات کرو. اب میرے بات سنیں بھائی.